محمد صاحب، اعتکاف کی فضیلت بھی بتا دیں، ساتھ ساتھ اس کو جو ہے کس طرح کرنا ہے، مسجد کا کیا ادب کرنا ہے اس میں دوران اعتکاف میں، اور کس طرح جو ہے اس کی عبادت مطلب کرنی چاہیے۔ اعتکاف کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر جو ہے اپنا یہ مدعا پیش کر کے مولا نے بخشش مغفرت فرما، مغفرت کی و بخشش کی امید پر اللہ گھر کے اندر بیٹھ جانا، عبادت الہی کے لیے بیٹھ جانا۔ اور حدیث پاک کے اندر جو خاص مقصد اعتکاف کا آیا وہ شب قدر کی تلاش ہے، لیلۃ القدر کی تلاش۔ آقا کریم علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، اور اس میں شب قدر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مجھے پھر یہ حکم آیا اور اشارہ ملا کہ شب قدر آخر طاق راتوں میں، تو نبی پاک علیہ السلام نے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ سرکار علیہ السلام نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، یہ بھی ثابت ہے، اور خاص طور پر رمضان میں آخری عشرے کا اعتکاف بھی ثابت ہے۔ تو جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے وہ سنت ہے، سنت الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی ایک نے بھی کر لیا علاقے کے اندر سے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کوئی بھی نہیں اعتکاف کرے گا محلے کے اندر، علاقے کے اندر، شہر کے اندر، تو سب اس زمرے میں آئیں گے کہ انہوں نے ترک کیا ہے سنت کو۔ فضیلت بہت ساری اس اعتکاف کی۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک دن کا جو اعتکاف ہے وہ بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش تمام گناہوں کی فرما دیتا ہے جو بھی اس نے گناہ کیے اس اعتکاف کی برکت سے۔ قرآن کی تلاوت اور مسجد کا ادب کے لحاظ سے آپ نے بات کی، اور فضل طور بھی بہت سارے فضل رمضان کے اندر اور بھی کتابوں کے اندر ہیں۔ مسجد کے ادب کے حوالے سے خاص طور پر دیکھا جائے تو لوگ جو ہے اس کا اہتمام اتنا نہیں کرتے، اعتکاف تو کر لیتے لیکن اعتکاف کے مسائل سے ناآشنا ہوتے ہیں، ادب کے لحاظ سے بھی ناآشنا ہوتے ہیں۔ تو ادب کرنے کے حوالے سے تو صفائی ستھرائی مسجد کے رکھنا، مسجد کے اندر دنیا کی گفتگو نہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ بلا وجہ جو ہے شرعی گفتگو نہیں کر سکتے مسجد کے اندر دنیا کی۔ یہاں تک علماء کرام لکھتے ہیں کہ دنیا کی بات کرنے سے 40 سال کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں مسجد کے اندر۔ اور خاص طور پر موبائل وغیرہ نہ چلائے بندہ مسجد کے اندر، اس کا خیال رکھے۔ عبادت کی گھڑیاں ہیں تو عبادت قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات وغیرہ پڑھے۔ اور اعتکاف کے جو 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے اس کے اندر جو 20 دن کا ہوتا ہے اس میں اتنی پابندیاں نہیں ہوتی، نفلی ہوتا ہے۔ اب یہ چونکہ سنت اعتکاف ہے آخری عشرے کا، اس کے اندر پابندیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، بلا وجہ جو ہے بندہ نہیں نکل سکتا باہر نا، اگر واش روم جانا ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے تو شرعی یا طبعی حاجت ہے تو بندہ باہر جا سکتا ہے مسجد سے، ورنہ مسجد کے اندر ہی اس کو رہنا ہوگا، مسجد سے باہر نہیں جائے گا۔ اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پھر اس دن کی اس کو اعتکاف کی قضا کرنی پڑے گی روزے کے ساتھ۔ اسی طرح عورت ہے وہ بھی اپنا جو گھر ہے اس کے اندر اعتکاف کرے گی، جس کو مسجد بیت کہتے ہیں، جہاں نماز پڑھتی ہے خاص جگہ۔ اگر خاص نہیں کی تو وہ خاص جگہ بنا لے نماز کے لیے، تو ادھر وہ اعتکاف کرے گی، وہ بھی اس کے اندر ہی بیٹھے گی۔ اور اگر عورت کو ماہواری وغیرہ شروع ہو گئی تو اس دن اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بعد میں پاک ہونے کے بعد اس دن کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جو مرد ہے اس پر بھی اگر ٹوٹ گیا اعتکاف روزے کے ساتھ اس کی قضا لازم ہوگی۔ باقی اگر نماز ایسی مسجد میں بیٹھے جہاں نماز جمعہ وغیرہ ہوتا ہو، جماعت سے نماز ہوتی ہو، تاکہ جماعت کے لیے اس کو باہر جانا نہ پڑے۔ اگر جمعہ کی نماز وہاں نہیں ہو رہی ہے، پاس مسجد میں ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں پھر جائے جب نماز بالکل ہونے والی ہو، اور پھر درمیان میں رکنا نہیں ہے، چاہے آپ ضرورت کے پیش نظر باہر جائیں یا جمعہ پڑھنے کے لیے جمعہ کے لیے باہر جائیں، رکنا نہیں ہے بلا اجازت آپ کو، نہ کسی سے کلام کرنا ہے۔ تو محترم اب اعتکاف والا بندہ اعتکاف کی حالت کے اندر، جیسے مسجد میں کھانا پینا سونا تو منع ہے نا، گناہ ہے، جی، نہ بندہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ لیکن اگر معتکف ہے، لیکن اعتکاف اس لیے نہ ہو کہ میں کھانے پینے کے لیے اعتکاف کروں، نہیں، پہلے سے اعتکاف کی نیت اگر ہو تو بندہ پھر کھا پی سکتا ہے، وہاں جو ہے سو سکتا ہے مسجد کے اندر۔ ہمارے یہاں تو عام طور پر مسجد کو ایک اتاق بیٹھک کی طرح سمجھا ہوا ہوتا ہے، گرمیوں کے موسم میں جس تھکا ہارا بندہ آ کے مسجد میں سو جاتا ہے، نماز پڑھے نہ پڑھے، قرآن پڑھے نہ پڑھے، سوتے ہیں مسجد کے اندر، تو یہ میخانہ بنایا ہوتا ہے معاذ اللہ، یہ
مطلب عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. تو جب معتکف ہی کو اجازت ہے صرف، وہ بھی اس کنڈیشن میں کہ معتکف اعتکاف والا بندہ ہے، ظاہر باہر نہیں جا سکتا، تو مسجد کے اندر کھائے پیے سو سکتا ہے. تو یہ جو عام لوگ ہوتے ہیں نا اعتکاف کی نیت کرتے نہ کچھ کرتے آ کے مسجد میں سو جاتے ہیں، تو یہ کتنا برا ہوگا. تو اعتکاف کرنا چاہیے، اس کے فضائل ہیں، اور مسجد کا ادب بھی رکھنا چاہیے، مسجد کو خوشبودار رکھنا چاہیے، خود خوشبودار رہے انسان جتنے دن ہو، کپڑے اچھے پہنے، صاف ستھرے پہنے، کہ بدبو نہ آئے مسجد میں، اس کو آلودہ نہ ہو مسجد کی طرح سے، بدبو نہ آئے مسجد کے اندر، خوشبو نہ آئے. یہ چیزیں ضروری ہیں. علامہ صاحب وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر مطلب وہ بیٹھا ہوا تھا تو کھانا آ گیا کوئی فاتحہ کے لیے یہ وہ، تو پھر اس ٹائم وہ بیٹھے بیٹھے کیا اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے؟ میں نے آپ کو عرض کی نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں اعتکاف کی نیت کرو کھا لو. ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ کو ایسا کوئی کھانا آ گیا تو باہر جا کے کھائیں، ٹھیک ہے، مسجد ہی کے اندر کھانا ہے نا، تو آپ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں، ٹھیک ہے، درود پاک پڑھنے کی نیت سے، قرآن کریم تلاوت پڑھنے کی نیت سے، 2 رکعت نفل اگر جائز وقت ہے تو پڑھنے کی نیت سے، تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں. اس کے بعد کوئی نیکی کر لیں، درود پاک پڑھ لیں، قرآن کریم تلاوت کر لیں، نوافل پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اب اعتکاف کی نیت آپ نے کیوں کی؟ عبادت کے لیے. تو ضمناً آپ یہ چیز اگر ایسی کھانا ہی ہے وہاں پر، تو پھر ضمناً آپ اس کو کھا سکتے ہیں. خاص طور پر یہ کھانے کے لیے نیت نہیں کر سکتے آپ مسجد کے اندر. جزاک اللہ.